ریڈرس آپ سب کیسے ہیں؟ یہ ایپیسوڈ ری اپلوڈ کی جا رہی ہے وائس کی وجہ سے، جن ریڈرس نے وائس میں ایپیسوڈ کا ریڈ کرنا تھا۔ ایک غیر پرستانی تحت ناول قسط نمبر 48۔ کیا وہ آپ آ نہیں سکتے کیا؟ ادھر نٹ بولا۔ ہاں شاید دیکھتا ہوں۔ اس کے جواب پر خاموش ہو گیا اور فون بند کر دیا۔ شاہ نواز نے ایک نظر خالی اسکرین پر ڈالی، ایسے پہلی بار انکار کیا تھا کسی چیز کا اس کو، اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شاہ نواز کو اچھا نہیں لگا، وہ کیسے جا سکتا تھا وہاں؟ ہاں، اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اشفاق صاحب خود نہیں جانتے تھے کہ شاہ نواز کون ہے، لیکن وہ اس آدمی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کا خون کر دیتا، شاید خود کو سنبھال نہ پاتا۔ موبائل سے نگاہ ہٹا کے اس نے سامنے دیکھا، وہ بھاگ کر کمرے میں آئی تھی اور جلدی سے اس کے پاس بیٹھ کے سانسیں پھول رہی تھی۔ دادی جان مجھے مارنے آئی ہے، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے بازو کے نیچے چھپ گئی اور تبھی دروازہ کھلا اور دادی جان ہانپتی ہوئی لاٹھی اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ شاہ نواز جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا سوچ بولا اس کے بارے میں؟ پہلے ہی وہ بہت شرمندہ تھا، اچھا برا انسان اس لڑکی کی وجہ سے اپنی عزت سے جاتا رہا تھا۔ دادی جان اسے کچھ سمجھاتی ہوں گی، دادی جان اسے کیا سمجھتی ہوں گی، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ ہٹ جا شاہ، اب نہ روکیے مجھے، اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا، ہٹ جا بس۔ وہ لاٹھی اٹھاتی آگے بڑھی تھی۔ کیا ہو گیا دادی جان؟ شاہ نواز نے ان کی لاٹھی پکڑ لی۔ اس میسنی منی کے پر کاٹ دوں میں۔ کیا ہوا؟ شاہ نواز نے مڑ کے گھر کے ایزا کو دیکھا۔ میرے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی اور میری کوٹیاں مار رہی تھی، میں نے ان کی لوڈو پاڑ دی۔ وہ تیرے دادا کے ہاتھ کی تھی، تو چھوڑ دے مجھے، یہ پٹے کی مجھ سے۔ دادی جان کے جذبات جتنے جوڑے تھے دادا جان کی چیزوں سے، یہ وہی خوب جانتا تھا۔ شاہ نواز نے کھا جانے والی نظروں سے ایزا کو دیکھا۔ لوڈو ہی تو ہے، مارنے پڑ گئی۔ آئے ہائے کیسی کم وقت ہے، دل تو کر رہا ہے اس چونٹی کو مار کر سیدھا کر دو۔ وہ بڑھ گئی۔ ہاں تو اب وہ خیال رکھنا چاہیے تھا، بار بار میری ہی گوٹی کے پیچھے پڑ گئی تھی، سکینہ آنٹی کی گوٹی مار لی تھی۔ آئے ہائے اس کا منہ بند کرا دے شاہ، میں جان نہیں لوں گی اس کی۔ اچھا اب میرے پاس آئے۔ نہیں دادی جان، نشانی بندہ کوئی اچھی رکھ لیتا ہے۔ اب لوڈو کا کیا سین ہے؟ اب وہ مزے سے لینے لگی تھی، کیونکہ اتنا تو یقین تھا شاہ نواز اسے کسی صورت کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بہت زبان دراز ہے یہ، بہت زیادہ۔ وہ شدید اداس ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے دروازہ بند کیا اور دادی جان کو لیے نیچے آ گیا۔ معلوم نہیں کیسے سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں گی، یہ ہلکان کر دیتی ہے شاید تیری بیوی مجھے۔ میں سمجھاؤں گا۔ اس نے اس خستہ حال لوڈو کے ٹکڑے دیکھے۔ آج تک اس لوڈو کو سنبھال کے رکھنے کا مقصد اس کی سمجھ سے بھی باہر تھا، لیکن اس کو دادی جان کے بیچ لحاظ کا ایک بھرپور رشتہ تھا، تبھی اس نے کسی بات پہ نہ ہی ان کا مذاق بنایا اس کی بھانڈ بیوی کی وجہ سے، اور نہ ہی اختلاف کیا، یہاں تک کہ کچھ چھیڑا بھی نہیں تھا۔ اس نے ملازم سے ٹیپ منگوائی اور اس لوڈو کو جوڑ کر ان کو دیا تو وہ ذرا مطمئن ہوئی اور لوڈو چھپا لی، جبکہ لاؤنج کے دروازے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ چھپ چھپ کر دادی جان نے اپنی چیز چھپا لی۔ دادی جان آپ کے خزانے میں اور کیا کیا ہے؟ ایزا کو ان کی معصومیت پہ پیار آ گیا۔ تو پٹ جائے گی دور ہو۔ وہ ان کے گلے میں بازو ڈال گئی اور چٹا چٹ ان کے گال زبردستی چوم لیے۔ سوری، میں آئندہ آپ کی کوئی چیز نہیں پاڑوں گی، لیکن آپ بھی وعدہ کریں آئندہ میری گوٹی نہیں پاڑیں گی۔ مجھے تیرے ساتھ کھیلنا ہی نہیں، دادی جان نے منہ بنا کر کہا۔ شاہ نواز مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں آپ کو پوری 2 لاکھ دوں گی۔ کوئی بچی ہوں میں؟ وہ چیڑی۔ ٹھیک ہے پھر جائیں، وہ بھی منہ بنا گی۔ میں لا دوں گا، وہ بیچ میں بولا۔ وہ میری ہوگی، دادی جان کی نہیں۔ ایزا جلدی سے بولی۔ ہاں تو دفعہ ہو، پرے مر جا، لے لے اپنے قسم سے۔ آپ تو اپنے قسم کی لوڈو سے کھیلیں گی۔ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دادی جان شرمندہ سی ہو گئی۔ ایزا، شاہ نواز نے سنجیدگی سے پکارا۔ ایزا کی ہنسی کو بریک لگی۔ ذرا میری شرٹ نکالو، ذرا میری شرٹ نکلوا کے پریس کروا دو، مجھے جانا ہے۔ اس نے منظر پر سے اسے ہٹایا۔ دادی جان توبہ توبہ کرنے لگی، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ اب تو ہنسنے کی کوشش مت کر، وہ گھور کر بولی۔ نہیں میں نہیں کر رہا، اب چائے پیئیں، میں نے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، وہ بولا تو دادی جان سر ہلا گئی۔ تجھے کہا تھا عائشہ کو لے آ، وہ بولی۔ میں آج ہی لے آتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ بولا تو وہ اسے دعائیں دینے لگی تھی۔ وہ سر ہلا کے اوپر آیا تو وہ الماری میں گھسی ہوئی تھی، اس کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز نے اس کی کمر میں بازو ڈالا اور اسے اٹھا لیا۔ ایسا ایک دم ڈر گئی۔ وہ اسے ایک اونچی ٹیبل پہ بٹھا گیا۔
ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح سے تھی، وہ اسے گھورنے لگا جبکہ عزت سر جھکا کے میرا تو چپ وہ اسے ٹوک گیا، لیکن وہ بالکل چپ وہ جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی سے دباؤ دے گیا۔ عزا کا دل زور سے دھڑکا۔ کون سا مزہ آتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ اپنی غربت میں اس کی آنکھوں کا جھکاؤ دیکھ کر دلچسپی سے بولا، نہیں، میں تو ویسے ہی دادی جان، ویسے ویسے میں کبھی پٹ جاؤں گی، آپ بچا لیں گے، وہ جلدی سے بولی۔ مجھ پہ اتنا بھروسہ ہے، اس نے سوال کیا۔ ایزا ایک دم رک گئی۔ شاید آپ بچا لیں، جیسے اسے ماضی کی بھی یاد آ گئی تھی۔ شہنواز نے ایک دم اسے سینے میں بھینچ لیا۔ شاید نہیں، تم یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہو، شہنواز تمہارے خلاف کبھی نہیں جائے گا۔ وہ مدھم سگوشیاں اس کے کان میں کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ اس کے کان کو چھو رہے تھے۔ وہ اس لمس میں بہک بہک سی گئی۔ ایسا کو شرم سی آئی۔ شہنواز نے اپنے انابی لب اس کے شفاف گال پر رکھے۔ ایزا کا دل کسی ننھے بچے کی طرح دھڑکنے لگا۔ شاید وہ مزید اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا کہ اچانک ہی کال آنے پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے دور ہونا پڑا۔ اس نے موبائل دیکھا، زمین کا میسج تھا، ضروری کال تھی، تب اسے جانا پڑا۔ ایزا شہزادی جان کو تنگ مت کرنا، ہو سکتا ہے میں لیٹ آؤں اور زیادہ عائشہ کو بھی لے آؤں، اوکے؟ اس نے ہتھیلی سے اس کا گال سہلایا۔ کون عائشہ؟ آئے گی تو دیکھ لینا، اب جلدی سو جاؤ اور تھوڑی دیر ریسٹ کرو، بہت کھیل کود ہوگی۔ اس نے کہا تو اس کی بات مانتی اٹھ گئی اور بستر میں بیٹھ گئی، لیکن شہنواز کو دیکھتی رہی۔ کبھی وہ اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ اپنے قدموں پر چل بھی لے، اور اب کیا محبت کرنے لگا تھا۔ شاید اس کے دل میں بھی تو ننھا سا پودا جنم لے رہا تھا۔ وہ اسے تیار ہوتا دیکھتی رہی جب تک وہ چلا نہیں گیا، اور جانے سے پہلے اس کے ہونٹوں کو اتر کر جانا اپنا فرض سمجھتا تھا تاکہ وہ اس کے حساس میں گری رہے۔ شہنواز کی بیٹی کی لیبر نے سارے کمرے سے سامان نکال کے باہر کر دیا تھا اور نیا پینٹ ہوا تھا۔ اس کے روم میں نیند اڑ گئی تھی، سب چیزیں نئی رکھنے کے شوق میں۔ وہ کھڑے کھڑے چیزیں خرید رہا تھا، یہ فرنیچر، یہ سامان، کچھ جم کا سامان اس نے آرڈر کیا اور کچھ سکون سے بیٹھ گیا۔ سارا گھر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ عمر کے لیے کوئی چیز مشکل ہی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ سامنے ہی ساس کمرے سے نکلی اور سر پہ دوپٹہ جما کر باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جمپ لگا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ساس نے پیچھے دیکھا، سبحان بھی کھڑا تھا۔ عمر نے بھی مڑ کر دیکھا تو تم آ گئی۔ سبحان پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ دروازہ ہے، یا تو دفعہ ہو جاؤ ورنہ یہیں تمہاری قبر کھود دوں گا۔ سنجیدگی کی انتہا تھی، مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اچھا، یہ ٹیکا جا کر کسی اور پر ٹکانا، جانتے بھی ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ انسپکٹر سبحان، ہتھکڑیاں ڈال کر تھانے میں بٹھا دوں گا، نشیز سالہ۔ چلو ساس، وہ بولا۔ ساس کو ایک دم عمر کے تیوروں سے خوف سا آیا تھا۔ اس نے ایک دم ساس کا ہاتھ پکڑا تھا اور عمر کے وجود پہ چونٹیاں سی گئیں۔ اس نے سبحان کا ہاتھ جکڑا اور کھینچ کھینچ کر اس کے منہ پر ایک دو نہیں 5 6 تھپڑ مار دیے۔ عمر قیام چھا کے اپنے کسی بھی باپ کو میرا نام بتا دے، اور ہاں، دوبارہ اس کے گرد نہ دکھنا۔ عمر ساس اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ اب آپ پاگل ہیں، چپ۔ وہ چٹک گیا۔ مجھ سے لڑنا ہے نہ لڑو، جھگڑو، مارو پیٹو، لیکن میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلنا۔ وہ بتا گیا۔ سبحان، آپ پلیز جائیں۔ وہ آگے آ گئی۔ ایسے کیسے؟ اس نے مجھے مارا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جلد دھکا دے کر اسے باہر نکالا اور سبحان نے باہر کھڑے ہو کر فون گھمایا۔ وہ پولیس والے ہیں، آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ وہ پولیس والا ہے، آپ کو اریسٹ کر لے گا۔ ڈونٹ وری ہنی، وہ مسکرایا۔ عمر، آپ ہماری زندگی میں دخل نہ دیں، اس بھتیجے کا مقابلہ مجھ سے نہ کرو، ذرا انا پرست ہوں، چپتی ہے کوئی لے کر آؤ۔ عمر قیام کی ٹکر کا آوارہ نہیں ہوں جو لے کر آؤں، یہی بات تو دل کو چھوتی ہے مجھے، آپ سے بات نہیں کرنی۔ کب تک رہو گے یہ دور دور ہم سے؟ ملنا پڑے گا اتنی دور ہم سے۔ وہ اسے مڑ کر جاتا دیکھتا بولا، اچھا سنو، بھاگ کہاں رہی ہو؟ وہ لاؤنج میں آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ساس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ تو بھی شرم تھا، اب وہ تو بھی شرم نہیں تھی۔ بالفرض پولیس مجھے لے جائے، اچھا ہو جائے گا، دیکھ لو۔ وہ بولا، میں کیا کروں، جب مرضی جائے تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، نخرہ دکھائے بغیر رہنا۔ کیوں؟ آپ کے ابو کا تھانہ ہے، بڑی زبان لگ گئی ہے بھائی۔ وہ ونک دیتا بولا۔ ساس کو بھی شرمندگی ہوئی۔
میرے باپ کا تو اپنا باتھ روم بھی نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات، ایسی باتیں کر کے موڈ نہ خراب کرو، ایک جیب میں رہیں گے مزہ آئے گا۔ عمر اب کیا ہے، ساس تنگ سی آئی، دیکھو دل لگانے کی عمر قیام ہی ہے۔ اس نے مزے سے کہا، میرا آپ سے کوئی دل نہیں لگا، وہ بے رخی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میرا تو لگ گیا نا، اور میں نا ذرا چپکو قسم کا بندہ ہوں، جس سے چپک گیا اس کو ایسے چپک ساس کی کمر میں اپنے بھاری ہاتھ ڈال دے، اس نے اس کی نازک کمر کو اپنے فادی گرفت میں جگڑے خود میں دبا لیا۔ ایک عجیب شعلہ سا عمر خیام کے وجود میں گھومتا تھا، ساس کی حیرانگی سے پھیلی لو- آنکھیں پر لفت تھیں، اس کے وجود سے اٹھتی مہک حسین تھی، پھر اس کے چہرے پر تو کئی رنگ بھر سکتا تھا وہ۔ اس کی آنکھوں کے بار بار چپکنے پر تو دل سب سے پہلے آیا تھا، پھر اس کے گڑھے جو کانوں کی گہرائی میں دل کو لے جاتے تھے۔ تفصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ایک دم جھٹکا کھا کر دور ہوئی، کوئی دیکھ لیتا کتنی شرمندگی ہوتی، تائی تو جان سے مار دیتی، بے رخی بے مار دیتی، بے حیا کہہ کر اسے۔ میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمی، آپ اپنی منوا نہیں سکتے، منوا کر آؤں گا۔ سانس دانت پیستی کمرے میں جانے لگی کہ عمر بھی پیچھے ہو گیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ تم مان جاؤ سیدھی بات، پہلے آپ جیل جائیں۔ اس نے پیچھے اشارہ کیا، سبحان دروازہ پیٹ رہا تھا اس کی ماں کی۔ عمر غصے سے بولی، گالیاں دے رہا تھا کتنی آرام سے، مولانا صاحب معذرت چاہتے ہیں۔ وہ جھکا، دل پر ہاتھ رکھتا، معافی مانگی اور باہر چلا گیا۔ ساس پریشان سی ہوگی، معلوم نہیں کیا ہو گیا، کیا ہوگا، پولیس لے جائے گی کیا؟ دل پریشانی سے دھڑکنے لگا۔ ہاں بھئی، اللہ بھلا کرے۔ وہ دروازے میں اڑ گیا۔ اریسٹ کرو اسے، سبحان بولا۔ عمر نے موبائل نکالا اور شاہنواز کو کال ملا لی۔ میں نے کہا اریسٹ ہم، وہ چلایا اور شاہنواز نے کال اٹھا لی۔ سبحان نے اسے موبائل کھینچا اور اسے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ساس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے، وہ خود سے ہی تنگ تھا ویسے تو۔ اشارے سے اسے رونے سے روکا اور شام 6 بجے گھر آنے کا پرومس کر لیا۔ ساس نے آنسو صاف کیا اور پریشانی سے اندر بھاگی۔ امی کو بتایا، نجمہ بھی پریشان سی تھی اور بدر کو کال کرنے لگی، سوہا بھی وہیں آ گئی تھی۔ شاہنواز کا پارا ہائی ہو چلا تھا، اس کے اندر جیسے زلزلہ سا بھڑ گیا، اٹھا اور کال گھمائی اور خود گاڑی میں سوار ہوا، جبکہ وہ ایک اہم کام سے جا رہا تھا۔ ضمیر نے نوٹ کیا وہ کہاں جا رہا ہے۔ سر میں چلتا ہوں، نہیں تم یہیں رہو، میں اکیلا جاؤں گا، کہہ کے وہ باہر نکل گیا اور ضمیر وہیں رہ گیا۔ شاہنواز کے پیچھے وکیل اور اس کا پی اے بھی تھا، ضمیر کی ایک حرکت کی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ ایف آئی آر کاٹ کر اس پر لاٹھی چارج سبحان نے لگوا دیا تھا، جبکہ عمر کی آنکھوں میں وہ آنکھیں گم گئیں۔ اس کا دل کیا خود کو دو چار لگا لے، نمبر بنانے چلا تھا، جیل پہنچ گیا۔ سبحان ڈنڈا لے کر آیا تھا، عمر نے اس کی جانب دیکھا اور شاہنواز اپنی بھرپور چال چلتا اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے ٹیبل پر ایک لات ماری تھی۔ انسپکٹر سبحان، سسپینڈ ہونا چاہتے ہو تو اس کو ہاتھ لگانا۔ عمر سکون سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ سبحان شاہنواز کو جانتا تھا، بلکہ وہ نہیں جانتا تھا، وہ شاید کافی مشہور تھا، پھر یہ بات تو کافی مشہور تھی۔ سبحان باہر نکلا، اپنی ٹیبل دیکھی جو الٹ گئی تھی اور شاہنواز بھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹ کر اس کا گریبان جکڑ گیا۔ عمر خود ہی باہر آ گیا اور ٹیبل پر جھٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ میری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، بائی دا وے، وہ سکون سے بتانے لگا۔ سر، وہ میری منگیتر ہے، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ اچھا ماگی، اب تیری منگنی کی مٹھائی کھلواتا ہوں تجھے۔ وہ اٹھا اور اسے مارنے کی لگا کہ شاہنواز نے ان سے پیچھے کر دیا۔ دور رہو ساس سے، بس اتنے ہی الفاظ کافی تھے۔ چلو عمر، شاہنواز کو اس ایف آئی آر کی پرواہ نہیں تھی۔ سبحان سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں باہر نکلے اور عمر کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ شاہنواز کو اس وقت وہ اس کی بہن جیسا لگا تھا۔ یار آپ مجھے شیر کہتے ہیں، خود کیسے لائن کنگ کی طرح انٹری ماری، وہ بولا، جبکہ شاہنواز نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم آئندہ کوئی حرکت ایسی نہیں کرو گے کہ تمہیں یہاں آنا پڑے، وہ وارن کرتا اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہنے لگا۔ عمر نے اس کی گاڑی دیکھی، میں ڈرائیو کروں گا۔ شاہنواز کے ہاتھ سے چابی لے کے گوگلز لگاتا جمپ لگا کے گاڑی میں سوار ہوا اور شاہنواز گہرا سانس بھر گیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ پہلے لڑکے ہو جو تھانے سے ایسے نکلے ہو، وہ بولا، جبکہ عمر بڑی تیز
ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاں میں بہت سارے کام پہلی بار ہی کرتا ہوں۔ خیر میری شادی میں آ رہے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ شاہنواز نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور عمر نے غصے سے گالی روک دی۔ آپ کے علاوہ کون ہے میرا جسے میں اپنے خوشیوں میں شامل کروں گا؟ وہ ذرا سا بھڑک کر بولا، جبکہ شاہنواز کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ مسکرایا، پھر ہنسیا اور پھر عمر کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ بس تم دولہا بنو، تمہاری گھوڑی کے آگے میں ہی ہوں گا۔ وہ مسکرایا، جبکہ عمر بھی مسکرایا، سر ہلایا اور پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ زبردست گاڑی ہے آپ کی تو۔ ہاں تم سے سستی رکھی ہے، زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ وہ ہنسا، جبکہ عمر نے بھی کہکہ لگایا اور سپیڈ بڑھا دی۔ عمر، وہ بھڑکا، اب ذرا عمر خیام کی غربت کا مزہ لیں، یہ مزے ساز کو دینا، شاہنواز بولا، جبکہ عمر کہکہ لگا اٹھا۔ ابھی تو ہاتھ نہیں لگ رہی، مزے کی بات ہی نہیں۔ اس نے گھمائی، اگر تم نے کوئی سگنل توڑا تو تھپڑ پڑے گا۔ شاہنواز نے گھورا تو اس نے اچھے بچوں کی طرح بات مانی اور گاڑی کی سپیڈ سلو کر لی، اور پھر ہر سگنل پر وہ رکتا رہا تھا۔ گھر نہیں جانا؟ شاہنواز نے پوچھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ ذرا خوشی سے بولا اور گاڑی روک لی۔ شاہنواز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ اور ساز کے ساتھ اتنا خوش کیوں رہتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے مجھ پہ کوئی وزن نہیں، نہ ہی کسی بھیانک ماضی کی یاد آتی۔ کیوں؟ آج تک میں نے آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی آپ کے ساتھ خوش رہتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ وہ بولا۔ شاہنواز نے اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ یار ایک وعدہ کرو، وہ بولا تو عمر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کوئی وعدہ کیوں لے رہا تھا؟ میرے بارے میں جاننے کی کوشش مت کرنا، بس ایسے انجام دو جیسے ہو، وہ بولا تو عمر خاموش ہو گیا۔ اس کی پیشانی پہ جیسے سوال تھے۔ چلو گھر چلتے ہیں، نہیں کھانا کھائیں گے، اس نے کہا۔ شاہنواز مسکرایا اور عمر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔